السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ. آئی ایم عمران سلطان، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح دنیا کے 5 امیر ترین لوگوں میں شامل شخص اور ایشیا کا امیر ترین شخص چاروں خانے چت گر گیا. اور یہ میں بات کر رہا ہوں صرف چند دنوں کی، اور یہ رپورٹ ہے جناب. اس وقت جو ریٹنگ ہے وہ فوربس میگزین جو ہوتا ہے اور ان کی، اور بلومبرگ، اور اس میں دنیا کے جو 5 امیر ترین شخص ہیں اس میں ایک نام انڈین گوتم اڈانی کا تھا، اور ایشیا کا ریچسٹ مین. اور محض چند دن میں صرف ایک رپورٹ کے آنے کے بعد وہ چاروں خانے چت ہو گیا. اس کا پورا جو ایک پوری اسٹیٹ تھی وہ زمیں بوس ہو گئی. بہت انٹرسٹنگ چیزیں اس میں سمجھنے کے لیے کافی چیزیں ہیں. گوتم اڈانی انڈیا کا بہت بڑا نام، اور اڈانی گروپ، اڈانی انٹرپرائزز، اڈانی گرینز، اڈانی ٹوٹل پیٹرول، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے آپ سمجھ لیں کہ پورٹ کے آپریشنز ان کے پاس ہے. اڈانی پورٹس اس میں شامل ہے. تو پوری انڈیا میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا، اور تقریباً اس کی جو نیٹ ورتھ ہے اس شخص کی، اس گروپ کی، وہ 125 ارب ڈالر، $125 بلین. مائنڈ اٹ، کیونکہ میں آج کل ہر چیز کو کمپیئر کرتا ہوں پاکستان کے ریزروز کے حوالے سے اور آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے. ہم تو صرف $1 ارب کا پروگرام آئی ایم ایف سے سائن کر رہے ہیں، اور اس وقت ہماری پورا ملک جو ہے وہ ایک زلزلہ آیا ہوا ہے محض $1 ارب کے پروگرام میں. بہرحال اس کی نیٹ ورتھ 125 ارب ڈالر، اور اس کے بعد دھڑن تختہ ہو گئی بری طریقے سے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا کارپوریٹ فراڈ جو ہے اس شخص کو کہا جا رہا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا ہے. اچھا، اب یہ معلومات کہاں سے آئیں؟ یہ ایک امریکن فرم ہے، امریکن ایک کمپنی ہے ہنڈنبرگ ریسرچ کے نام سے. جیسا کہ ریسرچ کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ ریسرچ رپورٹس لے کر آتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے بہت زبردست قسم کا، کہ یہ تاڑ میں لگے رہتے ہیں کہ دنیا کی ایسی کون سی کمپنی ہے جس کو جا کے انہوں نے اس کا تیا پانچا کرنا ہے، اس کی واٹ لگا دینی ہے، اور پھر یہ اس سے پیسہ بناتے ہیں. اور یہ پیسہ کیسے بناتے ہیں، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. دیکھیے، یہ اس کمپنی کو کہا جاتا ہے کہ یہ شارٹ سیلر کمپنی ہے. ٹھیک ہے، یہ شارٹ سیل سے پیسہ بناتی ہے. تو اس گفتگو کو آگے لے جانے سے پہلے ذرا سمجھنا ہوگا کہ شارٹ سیل ہوتی کیا ہے. دیکھیے، اگر میں اسٹاکس کی مثال دوں، میں اسٹاک مارکیٹ کی، شیئر مارکیٹ کی مثال دوں، تو بہت سارے لوگ وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ شارٹ کرنا کیا ہوتا ہے. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی شیئر خریدتے ہیں اے بی سی کمپنی کا. لیٹ سے آپ نے $1000 کا شیئر خریدا، تو اس کے بعد آپ بڑی دعائیں مانگیں کہ کمپنی بڑی پروگریس کرے، بڑی ترقی کرے، اور اس کے شیئر پرائسز بڑھیں، اس کے شیئر پرائسز $1000 کی ہو جائیں تاکہ آپ کو پروفٹ ہو. تو وہی کمپنی کا شیئر جو آپ نے 1000 کا لیا تھا، اور اس کے بعد وہ 10,000 آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ جناب اتنا اس کو بڑھنا چاہیے، تو 1000 کا شیئر اگر 6 7 8 ہزار آتا ہے، پھر آپ وہاں پہ بیچ کے باہر آ جاتے ہیں اور بیچ کا اپنا پروفٹ رکھتے ہیں. دس از دا کنونشنل وے. بٹ جو شارٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہ مثال کے طور پہ ایک کمپنی جس کی اس وقت شیئر کی ویلیو $8000 ہے، لیٹ سے اینی کمپنی، اے بی سی کوئی کمپنی جس کا شیئر پرائس اس وقت 8000 ہے. میرے پاس وہ شیئرز نہیں ہیں، لیکن میرے پاس اس کمپنی کے حوالے سے ایک ایسی خبر ہے زبردست قسم کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خبر مارکیٹ میں آ گئی تو اس کمپنی کی ایسی کی تیسی ہو جانی ہے، یہ کمپنی تباہ و برباد ہو جانی ہے. تو میرے بھائی، میں اس سے بھی پیسے بنا سکتا ہوں. اس کو کہتے ہیں شارٹ کرنا. اور کیا اس کا عمل ہوتا ہے؟ اس میں یہ کہ میرے پاس صرف انفارمیشن ہے، میرے پاس وہ شیئرز نہیں ہیں. تو میں کروں گا کیا کہ اپنے بروکر کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ مجھے اس کمپنی کا شیئر ادھار میں چاہیے، یعنی اس سے ایک شیئر میں نے ادھار لے لیا. فرض کریں تو کمپنی کا شیئر اس وقت کھڑا ہوا ہے $8000 کا، اور آپ نے جا کے اس سے ایک شیئر ادھار لے لیا، اور جا کے آپ نے مارکیٹ کے اندر وہ شیئر بیچ دیا. تو بیچنے میں آپ کو $8000 مل جائیں گے، لیٹ سے جو اس کی مارکیٹ ویلیو چل رہی ہوگی. اب اس کے بعد میں وہ خبر لے کر آ جاتا ہوں مارکیٹ کے اندر. وہ خبر پھیل جاتی ہے کہ جناب اس کمپنی کے اندر یہ فراڈ ہے، اس کا یہ ایک اس کے جو بورڈ ہے اس کے لوگ جو ہے کرمنل بیک گراؤنڈ، یا اس کمپنی کے اندر یہ 2 نمبر چیز ہو رہی ہیں، یہ چیز جو ہے وہ جھوٹی بتائی گئی، اس کمپنی کا جو ڈیٹ پروفائل ہے وہ اتنا خراب ہے اور یہ کمپنی سسٹین نہیں کر سکتی، بلا 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 بلا. وہ شیئر کی جو ہے گرنے ہیں، بری طریقے سے گرنے ہیں. جب وہ شیئر بری طریقے سے نیچے گر رہے ہوں گے، اور فرض کیا میں نے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ جناب یہ $2000 تک اس کے
کے شیئر نیچے گر جائیں گے. جب وہ وہاں پر آ جاتے ہیں تو میں مارکیٹ سے جا کے ایک شیئر وہ اس کا 2,000 روپے دے کے وہ شیئر خرید لیتا ہوں, اور خرید کر وہ شیئر میں اپنے بروکر کو واپس کر دیتا ہوں, کیونکہ میں نے اس سے ادھار شیئر لیا تھا اور میں نے اس کو واپس بھی شیئر ہی کر دیا. لیکن اس بیچ میں میں نے کیا کیا, 6,000 روپے بنا لیے. 8,000 سے آل دا وے نیچے جب وہ 2,000 تک آئی تو بیچ کا جو ہے وہ میرا پروفٹ ہوا. تو یہ شارٹ اس کو بولتے ہیں. تو ہنڈنبرگ بھی ایسے ہی پیسے بناتی ہے, لیکن وہ خود شارٹ نہیں کرتی, بلکہ وہ کیا کرتی ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے ساری, اس کو وہ اپنے پورٹل کے اوپر ڈال دیتی ہے, اس کو وہ پبلک کر دیتی ہے, مختلف نیوز پیپرز کو دے دیتی ہے, اور وہ ایک جنرل پبلک کے سامنے وہ انفارمیشن آ جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے, انفارمیشن کے آنے سے پہلے, اس انفارمیشن کو وہ اپنے انویسٹرز کو دیتی ہے, ان بڑے بڑے گروپس کو دیتی ہے جو کہ اس کمپنی کے اندر جا کے باقاعدہ شارٹ کرتے ہیں, اور وہ کمپنی جو بھاری منافع کماتے ہیں اس سے ہنڈنبرگ اپنا پیسہ یا اپنا شیئر لے لیتا ہے, اپنی جو فیس ہے جو وہ لے لیتا ہے, اینڈ دیٹس ان بلینز آف ڈالرز. تو ہنڈنبرگ جو ہے, کہنے کو یہ صرف ایک بہت بڑی کمپنی اس کو کہا جاتا ہے, یہ صرف 5 لوگوں پہ مشتمل ہے, اور ان کا ایک پورا نیٹ ورک ہے. یہ جس کمپنی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ بس اس کو قبر تک, پاتال تک چھوڑ کر آتے ہیں. تو اب تک ان کے کریڈٹ پہ ان کی جو انہوں نے ریسرچ کی ہے, تقریباً 125 کے قریب جو انہوں نے ریسرچ کی ہیں, اس میں سے 80% ایسی ہیں کہ وہ کمپنیز بری طریقے سے گری. تو ہنڈنبرگ کی رپورٹ کو چیلنج کرنا بھی بڑا دل گردے کا کام ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا. کیونکہ ایسا کیا تھا ایک چائنیز کمپنی نے کہ یہ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے, اور اس کے بعد اس کمپنی کے شیئر بری طریقے سے نیچے گرے, اور ہنڈنبرگ جو ہے وہ گیا پھر کورٹ آف لا میں. معاف کیجیے گا, وہ کورٹ آف لا میں گیا. وہاں پر جا کے انہوں نے وہ چیزیں ان کی سامنے لے کر آئے, ایسی کی تیسی کی کہ سارے گندے کپڑے ان کے جو ہے بیچ چوراہے میں دھلے, اور پھر انہوں نے توبہ کی کہ یار اس کمپنی سے پنگا لینا جو ہے وہ کہیں سے بھی آسان نہیں ہے, نہیں لینا اس کمپنی سے پنگا. تو وہ کمپنی بک گئی, ایسی کی تیسی ان کی ہو گئی. تو سیم چیز انہوں نے کی جناب اڈانی گروپ کے ساتھ. تو شارٹ سیل ہم نے سمجھ لیا. اب اس گروپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اس گروپ کا ایک ایف پی او تھا جو فالو آن پبلک آفرنگ, جسے پاکستان میں ہم آئی پی او وغیرہ کہتے ہیں, انیشیل پبلک آفرنگ ہوتی ہے کہ شیئرز جو ہیں وہ مارکیٹ میں فلوٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ عوام خریدتی ہے. تو 25 جنوری کو ان کا ایف پی او آنا تھا, اور اس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ بڑی بھاری ماترا میں جو ہے ان کے شیئرز اوور سبسکرائب ہوں گے, اور لوگ جو ہے عوام پاگلوں کی طرح خریدی گی. لیکن ایک دن پہلے یہ رپورٹ آتی ہے, اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اور ان کے جو آئی پی اوز ہیں وہ محض 1% سبسکرائب ہوئے, اور وہ بھی جو مارکیٹ پرائس تھی اس سے کافی کم ویلیو کے اوپر. تو اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ دنیا کے بڑے بڑے نیوز پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ گارڈینس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ فائنینشیل ٹائمز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اکانومسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, فائنینشیل ٹائمز اٹھا کے دیکھ لیں, ہر جگہ پر اسی کا چرچا ہے, اس کو بڑی کوریج دی جا رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں گوتم اڈانی, 125 ارب ڈالر اس کی نیٹ ایسٹ ویلیو اس کمپنی کی, اس گروپ کی. بری طریقے سے اس کی ایسی کی تیسی ہوئی, اور پہلے ہی دن سے اس کے لوڈ لاکس لگنا شروع ہو گئے. آج ذرا انڈیا میں جا کے دیکھیں, وہاں پر بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں مظاہرے کر رہے ہیں, اڈانی گروپ کے خلاف کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مودی سرکار کے خلاف کر رہے ہیں, کیونکہ مودی سرکار کی بڑی بیک اس کو حاصل ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب گوتم اڈانی نے اپنی پوری زندگی میں, یہ جو 125 ارب ڈالر کی میں بات کر رہا ہوں, نیٹ ایسٹس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ اتنے اپنی پوری زندگی میں جتنا کمایا وہ ایک طرف, اور اس کا 50% پریسائزلی اگر بات کریں تو 48.7% اس نے پچھلے ایک سال میں بنایا. پچھلے ایک سال میں, جبکہ دنیا کی معیشتیں جو ہیں اس وقت کووڈ سے باہر نہیں نکل سکی ہیں. پھر کووڈ سے نکلی تو وہ پھنس گئی روس اور رشیا کانفلکٹ کے, روس اور یوکرین کانفلکٹ کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی معیشتیں جو ہیں اس وقت بہت بری حالات ہے, پوری دنیا میں لے آفس ہو رہے ہیں, جو جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ پوری دنیا کی متاثر ہوئی ہے تمام معیشتوں کی. لیکن ایسے میں یہ اڈانی گروپ جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس نے پوری زندگی جتنی نہیں کمایا اس کا 50% پچھلے ایک سال میں بنایا. اور یہ ہے مودی صاحب کے کنیکشن کے اوپر, کیونکہ دونوں کا تعلق گجرات سے ہے. سن 2000 میں جب 2002 کی بات کر رہا ہوں, گجرات کے جب سی ایم تھے, گجرات واقعہ پوری دنیا کو یاد ہے, تو اس وقت وہاں پہ ان کا میل ملاپ وغیرہ شروع ہوا, ان کی یاری دوستی جو ہے وہ شروع ہوئی مودی سے. اور وہ اوور دی پیسج آف ٹائم
بڑھتی گئی اور اس کے بعد انہوں نے اس سیاسی عمل دخل کو یا سیاسی پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے مودی کا وہ بڑا انہوں نے اپنے بزنس کے ایکسپینشن کے لیے یوز کیا. اچھا اب ان پہ جو الزام لگے ہیں 106 صفحات کی ایک رپورٹ ہے 106 پیجز کی اور 88 سوال اس میں پوچھے گئے ہیں اس اڈانی گروپ سے ان کی فائنینشیل ہیلتھ کے بارے میں. تو کہا یہ گیا اس میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ جناب اس گروپ کے لوگوں نے اور انہوں نے اور ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی دولت کو جو ہے وہ پارک کیا, اپنی ناجائز دولت کو بلیک منی جو ہے وہ پارک کی گئی ہے سیف ہیونز میں, اور یہ سیف ہیونز جو ہیں وہ کیریبین کنٹریز کے بھی کہے جا رہے ہیں, اور یہ ساتھ ہی ساتھ موریشس وغیرہ میں بھی وہاں پہ انہوں نے شیل کمپنیز وغیرہ جو ہے کھول کے اور اس کے اندر یہ پیسہ جو ٹیکس ہیون ہے اس کے اندر یہ پیسہ اپنا چھپایا ہے. کچھ وہی چیز جیسے بات کی جا رہی تھی جناب پیناما لیکس آئے اور پیناما جو آف شور کمپنیز ہے جہاں دنیا بھر کے لوگوں نے اپنا کالا دھن چھپایا تھا, تو یہی ایلیگیشنز ان کے اوپر بھی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جناب ان کے اوپر کچھ ایک بہت بڑا لون ہے, اس گروپ کے اوپر قرضہ ہے اور اس قرضے کی چکتائی یہ نہیں کر سکتے, اس کو پے بیک یہ نہیں کر سکتے, لہٰذا ان کی جو فائنینشیل حالت ہے وہ بڑی بری ہے اس وقت اس گروپ کی بہت ہی, اور یہ کبھی بھی دھڑن تختہ ہو سکتی ہے اور اس رپورٹ کے وقت تو ہو ہی گئی ہے. بہرحال جو کمپنی نے اس کے اوپر جو ان کا ایک سمجھ لیں کہ ورژن آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تمام بیکار کی باتیں ہیں, اور یہ جو ان کی جو کمپنیز ہے جس میں اڈانی انٹرپرائزز ہے, اڈانی پورٹس ہیں, اڈانی اسپیشل اکنامک زون ہیں, اڈانی گرینز ہیں, اڈانی ٹرمینلز ہیں, پورٹ آپریشنز ان کے پاس ہے. پوری انڈیا میں ایسا کون سا بڑا بزنس ہے جو اڈانی گروپ کے پاس نہیں ہے یا اڈانی کی اس کے اندر جو ہے وہ ریل پیل نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ان کے شیئر بری طریقے سے گرنے لگے اور ویری فرسٹ ڈے ان کے جو اڈانی انٹرپرائزز تقریباً 9% کے قریب ان کے شیئر نیچے گرے اور ان کے شیئرز کو لوور لاکس لگے ہیں. بہت سارے شیئرز جو ہیں وہ لوور لاکس لگے اور مسلسل اس کے بعد یہ گرے چلے جا رہے ہیں. تو وائپ آف بری طریقے سے ان کا سارا پروفٹ جو ہے وہ وائپ آف ہو چکا ہے. اور اس میں انہوں نے میں یہ بھی بتا دوں کہ تقریباً پہلے ہی ہفتے ان کو تقریباً اپنے $2.5 بلین کے شیئرز جو ہیں وہ بائی بیک کرنے پڑے, فورس خریدنے پڑے. یہ ان کی حالت ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جو اپنی یہ ساری کمپنیز جو میں نے بتائی 4-5 کمپنیز, ان کمپنیز کو لے کر ان کے شیئرز جو بینک میں رکھوا کر اور بینکوں سے جو لون لیا گیا ہے تو وہ یہ پے بیک کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ارلی پے بیک یعنی تقریباً $1.1 بلین کی بات کر رہے ہیں کہ $1 ارب 10 کروڑ جو ہے یہ ارلی پے بیک کرنے کے لیے تیار ہے. مائنڈڈ کہ یہ $1 ارب کے پروگرام میں اس وقت IMF کے ساتھ جو ہے ایک ٹرانچ ہماری پھنسی ہوئی ہے, تو اس میں جو ہے ہمارے بجٹ کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اینی یہ کمپنی جو ہے کہہ رہی ہے کہ میں $1.1 بلین جو ہے وہ ارلی پے کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مارکیٹ میں ان کے خلاف نیگیٹو سینٹیمنٹ پرویل ہو چکا ہے. اب ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. ان کی شیئر پرائسز مسلسل نیچے گر رہے ہیں, اور جو مودی کے اوپر جو ایک بات کی جا رہی ہے, جو ان کو انڈین گورنمنٹ کو جو اس وقت نشانے پہ لیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے, وہ یوں لیا جا رہا ہے کہ جناب LIC انڈیا, لائف انشورنس کارپوریشن انڈیا, جیسے پاکستان میں اسٹیٹ لائف ہے, انڈیا میں LIC ہے, تو وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے اس کا, اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا جو ہے اس کا ان کمپنیز کے اندر بہت بڑا ایکسپوجر ہے. اسٹیٹ بینک کا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا لیس دین 1% ہے, اور وہی تقریباً 270 ارب روپے بنتا ہے. تو یہ دونوں یعنی بھارتی جنتا جو ہے اس کا پیسہ ان کی کمپنیز کے اندر لگا ہوا ہے اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا لگا ہوا ہے. تو وہ بڑی اس وقت جو ایک انڈیا میں ایک بہت مظاہرے ہو رہے ہیں وہ اسی کے خلاف ہو رہے ہیں, کیونکہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو بچانے پہ تلی ہوئی ہے. کیوں بچانے پہ تلی ہوئی ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ اس کا ایک سائٹ ہے, کیونکہ مودی اس وقت گوتم اڈانی کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ ان کی کمپنی کے اوپر نہیں ہے, یہ حملہ بھارت کے اوپر ہے, یہ حملہ بھارت کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر ہے, بھارت کے فائنینشیل سسٹم کے اوپر ہے, یہ حملہ بھارت کے سیکورٹی اداروں کے اوپر ہے, یہ حملہ بھارت کی گروتھ کے اوپر ہے, ان کی ترقی کے اوپر یہ حملہ ہے. مائنڈڈ
चले जाएं, ठीक है, जाके इसको सू करें, लेकिन हशर पे याद रखें कि हिंडनबर्ग ने जो दूसरों का हशर किया वही इनका भी हशर करेगा। हशर क्यों करेगा ऐसा, ये भी अब ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब गौतम अडानी ये कहता है कि जनाब ये एक आलमी साजिश का हिस्सा है, तो बिल्कुल आलमी साजिश समझ में आती है मुझे, मैं इसको समझता हूँ, मुझे नहीं पता कि और लोग करें नहीं करें। लेकिन आपको याद होगा जब हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि इसने पूरी ज़िंदगी अपना जितना कमाया उसका 50% एक साल में बनाया, तो पिछले एक साल में, ऐसा ही सेड अर्लियर कि कोविड के क्राइसिस जो है वो पूरी दुनिया के सामने था, और उसके बाद रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसे में आपको याद होगा कि पूरे वेस्ट ने, अमेरिका ने पूरी दुनिया को प्रेशर किया कि जनाब आप बाइकआउट करें रूस का। इंडिया वो वाहिद मुल्क था जिसने वेस्ट के, अमेरिका के प्रेशर को नहीं दिया और बाकायदा जाके रूस के साथ जो है वो गैस और तेल की ख़रीदारी के सौदे किए, और न सिर्फ ख़रीदारी के बल्कि उनको सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर मिला। तो ये कनेक्शन यहाँ से जाके मिलता है अडानी से, जो गौतम अडानी है, यहाँ से ये कनेक्शन मिलता है कि जनाब उस वक्त जब पूरी दुनिया जो है उनकी इकॉनमीज नीचे गिर रही थी, यहाँ पर ये साहब जो है पैसा बनाने में लगे हुए थे, और इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का, मोदी का और मोदी सरकार का। तो अब चूंकि हम जानते हैं कि अमेरिका का रोल इस वक्त ग्लोबल चौकीदार का है, वो सारी चीज़ें देख रहा है, वो ताक लगा के बैठा था कि कहीं ना कहीं जाके जो है उसने ऐसी की तैसी करनी है इन चीज़ों की, कि जो उस वक्त इंडिया ने साथ नहीं दिया या इस ग्रुप ने साथ नहीं दिया। तो ऐसे में हिंडनबर्ग जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, और जो कंपनी जिसकी स्पेशलाइजेशन ही इस हवाले से है, तो वो ये चांस मिस करेगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज की स्टोरी, आज का पूरा हमारा जो एक पॉडकास्ट है वो गौतम अडानी के नाम। अब आगे देखें कि होता है क्या, मज़ीद कितनी उनकी वहाँ से आहें और सिसकियाँ और निकलती हैं। फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।